ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے چلے گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ یہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی 7 کنواری جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینے کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل گزار کر سمرقند پہنچیں۔ راستے کی تھکن اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا، تو آپ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب باپردہ اور باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صحابی نے کہا کہ یہاں 2 لوگ بڑے سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے اور دوسرا مجوسی، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھی اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آپ سے کہنے لگا کہ دیکھیے میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں ہیں، ساتھ ہیں آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجیے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیے میں مدینے سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول سے ہے۔ اس شخص نے کہا کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا بیٹا میں بری عجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں ہے کہ میں آل رسول سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا جاؤ جاؤ اماں، یہاں تو نہ جانے ایسے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ فلاں گھر پر جائیں، وہ مایوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور ہمدرد ہے۔ آپ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ وہ سنا تھا کہ وہ مجوسی کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنا گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، اور تمہیں نہیں جانتے کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 1 دن ہی گزرا تھا کہ اس مایوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مایوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا، ننگے سر ننگے پیر پریشان حال۔ مسلمان حاکم نے کہا تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مایوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا جا، تیرا کیا کام، تو مایوسی ہے اور وہ مسلمان اور آل رسول سے ہیں، تو ان کو نہیں رکھ سکتا۔ مایوسی نے کہا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کیا، اور اب کیا ہوا کہ ان کو لینے آیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سامنے جو سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے بنا ہوا ہے، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی۔ یہ سن کر مایوسی کی آنکھوں میں آنسو لیے زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مایوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے اور میرے پورے خاندان نے کلمہ پڑھ لیا۔ جا جا، اب کام کار وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دے دی ہے۔
جا جا دیکھ کر سودا کرتا ہے، وہ ایمان والا بھی ہو اور وہ محل بھی میرا ہے۔